الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوصاف ذکر فرمائے ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور یقیناً جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈر جاتا ہے اور اللہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھ لیتا ہے تو سورہ رحمان میں اللہ کا فرمان ہے کہ ایسے شخص کے لیے ہم نے 2 جنتیں تیار کی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، وہ شخص کہ جو اپنے رب کے مقام سے ڈر جائے، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اس کے لیے ہم نے جنت تیار کر کے رکھی ہیں، اور وہ 2 ہیں۔ اس لحاظ سے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق علم رکھے، اپنا ملجا و ماوا، اپنے لوٹنے کی جگہ، اپنا رازق، اپنا خالق، اپنا مالک ایک اللہ کو جانے، اور جب وہ اللہ کی ان صفات پر یقین کر لیتا ہے تو پھر اس کا اگلا فرض یہ ہے کہ وہ توکل بھی اللہ پر کرے، اللہ کے علاوہ اپنے مصائب، اپنی آزمائش میں کسی اور کو نہ پکارے، وہ صرف اللہ رب العالمین کو پکار کر اس بات کا اظہار کرے کہ الوہیت اور ربوبیت صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، ساری کائنات کے تصرفات، اختیارات، قدرتیں یہ اسی کے پاس موجود ہیں، اور وہ اللہ چاہے تو جیسا بھی ہمارے ساتھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ سب کو پوچھنے والا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے اسلامی اقدار کو بلند کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اللہ رب العالمین سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ کے متعلق علم رکھتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا علم رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان تب ہی بگڑتا ہے، تب ہی بہکتا ہے جب اسے اللہ رب العالمین کے متعلق علم نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مارکیٹ میں آنے والا ایک نیا دکاندار وہ مارکیٹ کے اسرار و رموز کو نہیں سمجھتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ مارکیٹ میں کس طرح سے رہنا ہے، اس کو جو بھی جدھر لگاتا ہے وہ ادھر لگ جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا دنیا میں ہے، اس کو جہاں سے بھی کوئی فائدے کی امید نظر آتی ہے یا جہاں بھی کوئی اس کو سبز باغ دکھاتا ہے یہ اس کی طرف بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم اپنی خواتین کی حالت کو دیکھ لیں، اگر کسی کے گھر میں اولاد نہیں آ رہی ہے تو دوسری اس کو آ کر یہ بتاتی ہے کہ فلاں دربار پر جا کر دھاگا باندھو اور وہاں پر جا کر اتنے پیسے دو، پیر صاحب سے تعویذ لے کر آؤ تو مراد بر آئے گی میرے گھر میں بھی ایسی اولاد آئی تھی، اور وہ پھر اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کی ملکیت، اللہ رب العالمین کی بادشاہت جس قدر بلند ہے، وہ کئی بابے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں ہوتی اور وہ دوسروں کو دینے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، جیسے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں واضح ہے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور اسی طرح گجرانوالہ کا ایک دربار ہے، وہاں بھی لوگ منتیں مرادیں مانگنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہاں کے جو بزرگ ہیں جو وفات پا چکے ہیں ان کے متعلق بھی یہی تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کے پاس بھی اولاد نہیں تھی، اور لوگ ان کے در پہ آتے ہیں کہ ہمیں بیٹا دے دیجیے۔ یاد رکھیے اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں ان سب میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری قبریں بنانا، ان کے اوپر مزار تعمیر کرنا، پھر آ کر چڑھاوے چڑھانا، ان سب نے اسی بات کی تعلیم دی تھی کہ اللہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اسی پر توکل کریں، اسی کے سامنے دست دراز کریں، اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ لیکن بعد کے آنے والے لوگوں نے جو انداز اختیار کر لیے وہ سراسر اسلام کے مخالف ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کا پہلا وصف اللہ نے یہ بتلایا کہ وہ کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور تلاوت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ انسان خوبصورت آواز کے اندر اس کو پڑھے، یہ تلاوت کی ایک ذیلی چیز ہے۔ بنیادی طور پہ تلاوت یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں۔ قرآن کا معنی بھی یہ ہے، لفظ قرآن کا معنی یہ ہے ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جا رہی ہو،
تو تلاوت اس کی کرنا، اس کی تلاوت جب آپ کریں تو آپ کو یہ خیال رہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب آپ یہ خیال کر لیں تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر دیں۔ جب آپ اس کو سمجھ لیں تو اگلا فرض آپ پر یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ جب آپ عمل کر چکیں تو اس کے بعد اگلا فرض آپ پر یہ ہے آپ اپنے عمل کی حفاظت کریں۔ جب آپ اپنے عمل کی حفاظت کریں گے اور اپنے عمل کے اوپر استقامت اختیار کریں گے تو آپ نے کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور وہی چیز آگے اللہ رب العالمین جو قرآن سے پھوٹتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ اور یہ حضور قیام، اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر حاضری دینا، کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، حالت قوما، حالت جلسہ، حالت قیام، ان سب حالتوں کے اندر بندے کا اللہ سے مناجات کرنا، دعائیں کرنا، اللہ کو پکارنا، یہ نماز کا قیام انسان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو کر دے گا۔ دنیا میں بندہ جب سردی کی حالت میں نکلتا ہے، گرمی کی حالت میں نکلتا ہے، بڑی مشکل سے بندہ نکلتا ہے، اس کا یہ نکلنا حدیث میں آتا ہے ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک درجہ بلند کرتے ہیں، ایک نیکی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ ہاتھ اپنے دھوتا ہے اس کے سارے ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے اس کے منہ کے سارے گناہ باہر نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخن سے بہنے والا آخری قطرہ اس کے ایک ایک گناہ کو دھو ڈالتا ہے۔ اور وہ آدمی جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کیفیت میں کہ اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور جو اس کے گناہ باقی رہ بھی جاتے ہیں، صحیح ابن حبان کے اندر آتا ہے کہ وہ اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ اقرار کرتا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ دعا پڑھ کے بندہ قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کرتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، اس کے وہ سارے گناہ نیچے گر پڑتے ہیں، اور بندہ جب اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے گویا کہ یہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن وہ ناخلف لوگ، وہ نالائق لوگ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور وہ اپنی خواہشات کے اتباع میں لگ گئے، ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں فسوف یلقون غیا، یہ بڑی بدترین جگہ پر ڈالے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسی چیز سے محفوظ فرمائے۔ اگلی چیز جو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا صفت بیان کی وہ آخری ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کے راستے میں چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا، یہاں پر بات مال کی ہو رہی ہے۔ آپ اپنے مال میں سے میرا بھائی اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے ہر روز کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں ضرور نکالنا ہے۔ وہ چاہے میرا بھائی آپ 1 روپیہ کیوں نہیں نکالتے، نکالیں ضرور۔ اس کا اس قدر فائدہ ہے، اس قدر فائدہ ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک روپیہ، ایون کہ آپ کسی کو آدھی کھجور بھی دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ آدھی کھجور بھی دیتے ہیں تو وہ بھی کل قیامت کے دن جہنم کے اور آپ کے درمیان ڈھال بن جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ تھوڑی سی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن احد پہاڑ کے جتنی وہ نیکی بنا کر بندے کو عطا کی جائے گی۔ تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے۔ مزید اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آنے والی ملاقات میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔